نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، میں ہوں عبدالغفور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالغفور کلاچی آفیشل۔ حضرات محترم، جب آدمی کسی شخص کے لیے اپنے دل میں نفرت پال لے تو پھر اس شخص کی کوئی بھی بات اچھی نہیں لگتی۔ اچھی بات تو درکنار، اس کی اچھائی بھی برائی معلوم ہوتی ہے، اور آدمی موقع محل کی تلاش میں رہتا ہے کہ کوئی بھی موقع مجھے ملے اور میں اس پر تنقید کروں اور اس کی برائی بیان کروں۔ کچھ یہی حال انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ہے کہ ان کے دل کے اندر بنو امیہ کی نفرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تنقید کرنا اور ان کی برائیاں زبردستی بنانا اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی خامیوں کو عوام کے سامنے لانا، چاہے ان کے اندر کوئی بھی خامی نہ ہو، پھر بھی انجینئر صاحب کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی نہ کوئی خامی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کوئی برائی عوام کے سامنے رکھوں اپنی طرف سے بنا کر۔ چنانچہ وہ موقع محل کی تلاش میں رہتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی موقع نہ ملے تو پھر ایسی عجیب عجیب باتیں تراش لیتے ہیں کہ دیکھو جی، اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کوئی فضیلت ہوتی تو امام بخاری بیان کرتے۔ مطلب یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انجینئر صاحب کے بقول کہ انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقی صحابہ کرام کے جو فضائل بیان کیے تو ان کے ساتھ جو باب باندھا، جو عنوان لکھا، وہ فضائل یا مناقب کا لکھا۔ مثلا فضائل ابو بکر صدیق، مناقب عمر بن خطاب، فضائل عثمان غنی، مناقب علی المرتضیٰ۔ لیکن جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو امام بخاری نے نہ تو مناقب کا لفظ استعمال کیا، نہ ہی فضائل کا لفظ استعمال کیا، بلکہ ذکر معاویہ لکھا۔ تو انجینئر صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر حضرت امیر معاویہ کی کوئی فضیلت ہوتی، اگر آپ کے کوئی فضائل ہوتے تو امام بخاری فضائل معاویہ کا باب باندھتے، مناقب معاویہ کا باب باندھتے، لیکن امام بخاری نے ذکر معاویہ کا باب باندھا ہے۔ لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی کوئی فضیلت امام بخاری کے نزدیک نہیں۔ لیجئے سنیے انجینئر صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ مناقب صحابہ والا جو چیپٹر ہے صحیح بخاری میں، اس میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے تو 3 حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں صرف امام بخاری نے ان کے فضائل میں، اور اس کی ہیڈنگ فضائل معاویہ نہیں رکھی بلکہ رکھا ذکر معاویہ، ذکر معاویہ، معاویہ کا تذکرہ۔ تو سن لیا آپ نے، انجینئر صاحب فرما رہے ہیں کہ امام بخاری نے ذکر و معاویہ کا باب باندھا ہے، فضائل اور مناقب کا باب نہیں باندھا۔ تو میرے پیارے انجینئر صاحب اور ان کے فالوورز اور ان کے اسٹوڈنٹس، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ امام بخاری نے ایسا کیوں کیا، کہ امام بخاری نے ذکر و معاویہ کا باب کیوں باندھا۔ مجھے یہ بات قطعاً معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ امام بخاری نے اس کی خود وضاحت نہیں کی۔ البتہ جو نتیجہ انجینئر صاحب کشید کرنا چاہتے ہیں وہ کم از کم اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ انجینئر صاحب یہ نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں کہ اگر حضرت امیر معاویہ کی کوئی فضیلت ہوتی تو امام بخاری فضائل معاویہ یا مناقب معاویہ کا باب باندھتے۔ چونکہ امیر معاویہ کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ذکر معاویہ کا باب باندھا ہے۔ تو انجینئر صاحب قصداً جھوٹ بول رہے ہیں، جان بوجھ کر باتیں چھپا رہے ہیں کہ کہیں ان کے اسٹوڈنٹس کے سامنے سچائی نہ آ جائے، اور اسٹوڈنٹس کو خود تو تحقیق کرنے کی توفیق ہوتی نہیں، جو انجینئر صاحب کہہ دیں اسی پر آمنا و صدقنا کہہ دیتے ہیں۔ تو انجینئر صاحب ظاہر ہے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے فضائل صحابہ کا پورا باب نہیں پڑھا۔ تو انجینئر صاحب نے یقیناً فضائل صحابہ کا جو چیپٹر ہے، جو باب ہے بخاری کے اندر، وہ سارا پڑھا ہوا ہے، اور اس کے اندر جتنے صحابہ کرام کے فضائل و مناقب آئے ہیں وہ بھی انجینئر صاحب نے یقیناً پڑھے ہوئے ہیں، اور پھر
ان صحابہ کرام کے نام کے ساتھ امام بخاری نے جو باب باندھے ہیں وہ بھی یقیناً انجینئر صاحب کی نظروں کے سامنے سے گزرے ہوں گے۔ تو اگر ذکر کا لفظ کہنے سے یہ معنی ہے کہ اس کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، تو میرے بھائی امام بخاری نے صرف حضرت امیر معاویہ کے ساتھ نہیں ذکر معاویہ کا عنوان قائم کیا یا باب باندھا، بلکہ یہ تو انہوں نے اور صحابہ کرام کے ساتھ بھی ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مثلا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کا جب تذکرہ آیا تو اس پر بھی امام بخاری نے ذکر عباس بن عبد المطلب کا باب قائم کیا۔ اسی طرح ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عباس کا ذکر آیا تو وہاں پر بھی فضائل ابن عباس یا مناقب ابن عباس نہیں کہا، بلکہ ذکر ابن عباس کا باب باندھا امام بخاری نے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب قائم کیے تو اس پر بھی باب باندھا ذکر حذیفہ بن یمان۔ اسی طرح ذکر ہند بن عتبہ بن ربیعہ، اسی طرح ذکر طلحہ بن عبید اللہ، ذکر اصحار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کی باری آئی تو وہاں پر بھی امام بخاری نے ذکر اسامہ بن زید کا عنوان باندھا۔ اسی طرح حضرت جریر بن عبداللہ البجلی مشہور صحابی ہیں، ان کے اوپر بھی جو باب باندھا ہے امام بخاری نے ذکر جریر بن عبداللہ کا عنوان قائم کیا ہے۔ تو محترم انجینئر صاحب، اگر ذکر کا لفظ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ان صحابی کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، تو پھر حضرت عبداللہ بن عباس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت عباس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت جریر بن عبداللہ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت اسامہ بن زید کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ ان سب کے ذکر کے ساتھ فضائل کے ساتھ بھی امام بخاری نے ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اگر صرف حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہوتا ذکر معاویہ، کسی اور کے ساتھ نہ ہوتا، بلکہ باقی تمام صحابہ کے ساتھ فضائل اور مناقب کا لفظ ہوتا، اور صرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ ذکر معاویہ ہوتا، تب آپ کی بات پر غور کیا جا سکتا تھا، تب تو آپ کو صحیح کہا جا سکتا تھا، تب یہ یعنی ممکن تھا کہ جی چونکہ کوئی ان کی فضیلت نہیں اس لیے ذکر معاویہ کہا۔ تو میرے بھائی، امام بخاری نے صرف حضرت معاویہ کے نام کے ساتھ ذکر کا لفظ استعمال نہیں کیا، کوئی 8-10 صحابہ کرام کے نام کے ساتھ انہوں نے ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ امام بخاری کا اپنا کوئی تفنن ہے یا ان کے اپنے ذہن میں کوئی ترتیب ہوگی۔ بہرحال اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جی امام بخاری نے اس لیے ذکر معاویہ کہا چونکہ حضرت امیر معاویہ کی کوئی فضیلت ثابت ہی نہیں تھی۔ امید ہے انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس خود تحقیق کر لیں گے کہ کیا واقعی باقی صحابہ کے ساتھ بھی ذکر کا لفظ ہے یا نہیں ہے۔ اگر ذکر کا لفظ مل جائے تو پھر اپنے دل کو بغض معاویہ سے پاک کیجئے، جو کہ ممکن تو نہیں ہے۔ جب دل کے اندر نفرت بیٹھ جائے تو پھر اس کا نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے، اور صحابہ کرام کے بارے میں جو دل کے اندر میل ہے اس سے ہمیں ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔